بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ انصار عباسی نے آج مضمون لکھا اور اس کی جو پہلی لائن ہے وہی کل کہانی ہے۔ لکھا کہ نون لیگ کی حکومت عدلیہ سے متعلق آئینی ترامیم منظور کرانے میں ناکامی پر بہت شرمندگی کا شکار ہے۔ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ شرمندگی اور بے عزتی جتنی محسوس کی جائے اتنی ہی محسوس ہوتی ہے، اگر محسوس نہ کی جائے تو آپ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اور مسلم لیگ نون بالکل محسوس کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ انصار عباسی آپ کو پتہ ہے کہاں سے خبریں لاتے ہیں، کن کا ذرا ورین کلوزلی رکھتے ہیں، تو انہوں نے دو افراد کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور اس کی وجہ بتائی گئی ہے جی، ایک تو وہ سیاسی جوڑ توڑ میں ناتجربہ کار ہیں اور معاملے کو خفیہ نہیں رکھا جا سکا، منظر عام پہ آ گیا تو سب کچھ یہ ہوا۔ اس میں محسن نقوی ہیں، اور محسن نقوی ظاہر ہے اس حکومت کے تو نمائندے نہیں ہیں، اس حکومت کے نہ وہ چہرہ ہیں، وہ کسی اور کا ہیرا ہیں جو اس قوم پہ مسلط کیا گیا ہے محسن نقوی جو ہے، اور اب وہ کس کا فرنٹ مین ہے، کس کا ہیرا ہے، میرا خیال ہے میرے اتنی استطاعت نہیں ہے میں اس پہ بات کر سکوں۔ دوسرا اعظم نذیر تارڑ ہیں جو مسلم لیگ نون کے بہرحال لیگل تھنک ٹینک جن کو سمجھا جاتا ہے وہ ہے۔ اب یہ تو کہہ دیا گیا کہ یہ ذمہ دار ہیں اور انہوں نے ناتجربہ کاری دکھائی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان بیچاروں کو خود بھی پتہ نہیں تھا، ان کو کہیں اور سے اشارہ تھا کہ آپ بلائیں اور اجلاس بلانے کے بعد آپ کو کوئی اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے، سب ہو جائے گا۔ اب اس سارے معاملے کے اندر اصل بات کیا ہے کہ ہر کوئی اپنی نئی ڈگڈگی بجاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس میں ایک تو خیبر پختونخوا سے گواہی یہ آئی ہے، آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ آل پاکستان وکلا کا نمائندہ کنونشن بلا رہی ہے، آپ نے دیکھا جہاں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق ہے بلوچستان بار سے، وہ اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد رہ گئی خیبر پختونخوا، اور جو خیبر پختونخوا بار کونسل ہے انہوں نے بھی جو آئینی ترامیم ہیں ان کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آزاد عدلیہ کے اوپر ایک قدغن لگائی جا رہی ہے۔ اور باقی میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ والوں نے کل یا ظاہر بار والے جو ہیں انہوں نے وہاں پہ ایک وہ پوسٹر لگایا ہوا تھا جس میں وہ چیزیں بتا رہے تھے، اور وکلا یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب ہم 25 اکتوبر کے بعد جو آئینی اور قانونی طور پہ چیف جسٹس ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کو ہی تصور کریں گے۔ اب یہ الگ بات ہے آپ اعظم نذیر تارڑ پہ ڈالیں، آپ کسی اور پہ ڈالیں، اور آپ یہ کہیں کہ دیکھیے پی ٹی آئی سے تو ووٹوں کی مطلوبہ تعداد پوری تھی لیکن پھر مولانا کی وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا کیونکہ مولانا صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پی ٹی آئی سے مطلوبہ ووٹوں کی کون سی تعداد پوری تھی، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈرایا گیا تھا، جن کو دھمکایا گیا تھا، یا جن کو یہ کہا گیا، مثال کے طور پہ خبر آئی کہ ایک ایم این اے کو کہا گیا کہ 20 کروڑ لے لو، اس نے نہیں لیے، پھر اس کے فیملی کے لوگ جو ہیں وہ اٹھا لیے گئے۔ تو یہ اس قسم کے لوگ تھے جو آپ توڑ کے اندازہ کیجئے کہ ہمیں جمہوریت کا، آئین کا، قانون کا درس دیا جاتا ہے اور لوگوں کو اٹھا کے زبردستی جو ہے، یہی بات کل فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ شرم کی بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کی اگر ایکسٹینشن کے لیے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے تو اور قاضی صاحب اس سازش میں شامل ہیں تو پھر تو یہ اس سے زیادہ بری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن استعفے والی کیا بات ہے، پھر میں دھمکی والی بھی آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ترامیم آئی ہیں، آپ بے شک کہیں کہ اعظم نذیر تارڑ ہیں یا محسن نقوی ہیں، اس میں ایک اور کردار بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ امپورٹنٹ کردار جو ہے وہ اٹارنی جنرل ہیں جو عثمان منصور آوان ہیں، جن کو لگایا ہی اس لیے گیا تھا کہ جی وہ بڑے اگریسو ہیں، اور مسلم لیگ نون نے ججز کو اس وقت جو عمر عطا بندیال صاحب تھے ان کو ذرا کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور ان کے ریکمینڈ شدہ بندے کو نہیں، تو یہ ہم نے اس طرح سے کیا۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ آن بورڈ تھے اور ترامیم اور یہ جو ڈرافٹ ہے اس کی تیاری کے حوالے سے، اور ان کا انٹلیکٹ اور ان کی جو صلاحیت ہے وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اب خبریں اس وقت یہ آ رہی ہیں کہ ایک تو ظاہر ہے وہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت شرمندہ ہے تو حکومت سے زیادہ تو اس کا جہاں سے مثال کے طور کے اوپر اگر جہاں سے لیگل مائنڈ آپ کا ہوتا ہے، اٹارنی جنرل آپ کا ملک کا سب سے بڑا لیگل آفیسر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لیگل ایڈوائس ٹھیک نہیں تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لیگل مائنڈ ٹھیک نہیں تھا۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے کچھ لوگوں سے مشاورت کی ہے جو ان کے کچھ کلوز لوگ ہیں، اور استعفے سے متعلق شاید وہ غور کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے ان کو غور نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اسی وقت جب یہ ترامیم سامنے آئی ہیں اور جس بےہودہ قسم کی اس ملک کے آئین اور اس ملک کے اقدار کے اوپر اور اس ملک کو جنوبی کوریا میں تبدیل کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے،
شمالی کوریا اس کو کہیے، جنوبی میں نے کہہ دیا، تو یہ اس وقت ان کو ریزائن کر کے چلے جانا چاہیے تھا. لیکن اب خبر ایک اور ہے جو جیو نیوز سے منسلک صحافی لے کے آئے ہیں، اس پہ جواب آنا چاہیے. آج آصف علی بھٹی جیو نیوز اسلام آباد کے کورسپونڈنٹ ہیں، اور انہوں نے لکھا کہ انڈاؤٹڈ ریئلٹی، یعنی ایک ایسی حقیقت جس پہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ بڑے میاں سچ بتائیں. چلیں سچ کیا ہے؟ انہوں نے 3 چیزیں بتائی ہیں، اور مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس حد تک چیزیں جا سکتی ہیں. آصف علی بھٹی نے نمبر 1 یہ لکھا کہ نواز شریف اچانک اسلام آباد گئے اور ناکام منہ لے کر راتوں رات لاہور واپس کیوں آئے. نمبر 1 تو یہ سوال ہے. نمبر 2 سوال جو انہوں نے رکھا ہے وہ یقینی طور پہ شرمندگی بھی ہے، اور ہم کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، اور اس میں سبق بھی ہے کہ اگر آپ عوام کی پولیٹکس چھوڑ کے اقتدار کی سیاست کریں گے اور ان کے ساتھ مل کے کریں گے تو پھر یہی بات بنے گی. نمبر 2 جو ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑے میاں کو کم درجے کے طاقتور افسر نے سخت دھمکی دے کر اسلام آباد بھیجا. وہ سوال اٹھا رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف کو اگر کم درجے کے طاقتور افسر نے، تو کم درجے کا کون سا طاقتور افسر ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی ایس پی تو نہیں ہوگا، یہ کوئی آئی جی تو نہیں ہوگا، یہ کوئی پولیس سے تو نہیں ہوگا. اگر بات یہ ہو گئی ہے کہ آپ کی پارٹی کے صدر کو اور ملک کے سابق وزیر اعظم کو کوئی کم درجے کا طاقتور افسر جو ہے وہ دھمکی دے کے اسلام آباد بھیج رہا ہے، تو یہ چھوڑیں حکومت، حوالے کریں، آئیں بیٹھیں. آج آپ میلاد کی محفل جاتی عمرہ میں کروا رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہم سب کو سعادت حاصل کرنی چاہیے. اور کچھ روز پہلے کچھ ٹریکٹر خراب ہو گئے تھے جاتی عمرہ میں، میاں صاحب نے اس کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی بنا دی تھی. آپ یہ کریں، یہ چھوڑ دیں، یہ آپ نے جو کرنا تھا یہ آخری اننگز میں نہ کریں. یہ آپ بڑی بھدی قسم کی اننگز کھیل رہے ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ نواز شریف غیر متنازع اور غیر جانبدار صحافیوں کو بلا کر اپنی غیر آئینی حرکت کی وجہ بتائیں گے. میرا خیال ہے اب اس سارے معاملے کے اندر مزید جو بات ہے وہ کوئی رہ نہیں گئی. اب مزید اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ بے وقت کی راگنی بجانا چاہتے ہیں، یعنی اب وہ جاوید لطیف جو نواز شریف کے گروپ کے ہیں یا نواز شریف کا فیس سمجھے جاتے ہیں یا ان کی زبان بولتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں جی فیض حمید نیٹ ورک کے مؤثر لوگ آج بھی اداروں کے اندر موجود ہیں جنہوں نے آئینی ترامیم نہیں ہونے دی. خدا کے نیک بندو، آپ نے کہا تھا کہ ہم نے عمران خان کی جیل کا بھی نیٹ ورک توڑ دیا ہے، وہاں پہ وہ فون استعمال ہوتا تھا، اور فیض حمید تو آپ کے پاس ہے. اور اگر فیض حمید آپ کی کسٹڈی میں ہے، آپ کی کسٹڈی سے مراد فوج ظاہر ہے حکومت کا حصہ ہوتی ہے، تو اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ عمران خان اڈیالہ میں بیٹھ کے اور فیض حمید آپ کی کسٹڈی میں بیٹھ کے پورے سسٹم کو پلٹ سکتا ہے، تو خدا کے واسطے گھر جاؤ، یہ ملک ان کے حوالے کرو، ان کو چلنے دو. پھر وہی کمپیٹنٹ لوگ بنتے ہیں، پھر آپ نہیں بنتے. ایک بات. دوسری بات یہ بنتی ہے، وہ خواجہ آصف فرما رہے تھے جی تحریک انصاف نے ہمیں رابطہ خود کیا اور کہا کہ ہم آپ پہ آئینی ترمیم کریں گے، کہ سپورٹ کریں گے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے اوپر اس میں کیا کباہت ہے؟ اگر آئین میں کوئی ترمیم ہونی ہے یا کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کچھ بہتری کے لیے، تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. ہاں سب کو پتہ ہے قاضی صاحب کے 39 دن باقی رہ گئے، قوم ایک دن گن رہی ہے. قاضی صاحب کو جانا چاہیے. قاضی صاحب نے اس ملک کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے. اس ملک کے اندر انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی اور سسٹم کی گارنٹی قاضی فائز عیسیٰ ہے. میں وہی جملہ دہراؤں گا جو بلوچستان ان کے اپنی بار نے کہا کہ وہ تاریخ کے بدترین چیف جسٹس کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے. اور اس کے اوپر اب جو ترامیم والی باتیں چونکہ ہوئی ہیں تو علی امین گنڈا پور نے بیان آج جاری کیا. ان کا یہ جو آئینی ترامیم ہے یہ جمہوریت پر حملہ ہے، انہیں کسی طور پہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اچھی بات ہے انہوں نے بولا ہے، اور پی ٹی آئی تو ظاہر پہلے بھی کر رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی، نون لیگ اور عوامی نیشنل پارٹی آج سیاسی صورتحال پہ اجلاس انہوں نے رکھا ہوا ہے. ان سب نے جو کردار ادا کیا ہے پاکستان کے نوجوان اس کو یاد رکھیں گے. یہ تقریروں کے ذریعے، یہ ماضی میں زندہ رہ کے چیزوں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، یہ اس گند کے اوپر خوشبو لوگوں کو سنگھانا چاہتے ہیں، یہ ہو نہیں پائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.